یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتبار کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی اور یہیں سے ہی جنت کی سیر کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں در پیکار رہے ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئی، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہی۔ البتہ 629 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر انتظام و انصرام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹومن امپائر کو کئی حصوں میں بانٹ دیا گیا اور یروشلم پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا۔ اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے۔ ان میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیت المقدس کی کچھ بریفلی ہسٹری دیکھیے۔ اس کے بعد اس کا اندازہ یروشلم کی اس مختصر ٹائم لائن سے لگایا جا سکتا ہے۔ 5000 BC۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال پہلے بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 BC۔ پیغمبر حضرت داؤد نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 BC۔ حضرت داؤد کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 589 BC۔ وقت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 BC۔ ہخامنشی حکمران سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی۔ رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا۔ 638 عیسوی۔ مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی۔ اموی حکمران عبد الملک نے قبۃ الصخرہ ڈوم آف دی روک تعمیر کروایا۔ 1099 مسیحی صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا۔ 1229 فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا۔ 1244 دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ۔ 1517 سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1917 انگریزی جنرل ایلن بی
عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ 1947 اقوام متحدہ نے شہر کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 اسرائیل کا اعلان آزادی، شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 عرب جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔